بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلوک اور تصوف جس میں لوگ مرید ہوتے ہیں اور خانقاہیں چلتی ہیں، جس کی بنیاد پر جو کام ہوتا ہے، سلوک اور تصوف کا نام وہاں سے روشن ہو رہا ہے، وہ بھی جامعہ شریعت ہے۔ یہ جامعہ سلوک اور شریعت نے ہی پہنایا ہے، کیونکہ شریعت کے دو جامع ہیں، ایک ظاہری جامع جو ظاہر سے متعلق ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں، اور دوسرا باطنی جامع جو باطن سے متعلق ہے، اس کو تصوف اور سلوک کہتے ہیں، اور شریعت ان دونوں جاموں کو جامع ہے۔ آپ صاحبان کن کن دور دراز ممالک، لندن، افریقہ، فرانس، ملیشیا، انڈونیشیا اور پاکستان وغیرہ وغیرہ سے بڑا لمبا سفر کر کر کے آتے ہیں، توفیق الہی اور اپنے شیخ کی برکت سے یہاں شریعت کی حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے، یہاں توفیق الہی اور اپنے شیخ کی برکت سے یہاں شریعت کی حقیقت بیان کی جاتی ہے، صرف وظیفے نہیں پڑھوائے جاتے۔ بتوفیق الہی میرے شیخ کی برکت سے یہاں ایسے طریق سے جو تکبر کی دعوت دینے والا ہے، جس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اس سے روکا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ بعض سالک سے کہا جاتا ہے، تم ننگے پیر کیوں پھرتے ہو؟ جوتی پہن کر کیوں نہیں چلتے ہو؟ اپنا تصوف ظاہر کرتا پھرتا ہے، نہیں سمجھے؟ اپنا تصوف ظاہر کرتا پھرتا ہے، یہاں سب کی پکڑ ہوتی ہے۔ شریعت کے اندر جو شریعت سے باہر چلے گا اس کی سب کی پکڑ ہو، کوئی عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مالدار ہو، پردھان ہو، منتری ہو، کوئی ہو۔ اس لیے اللہ والے کس سے کوئی باہر نہیں ہو سکتا۔ اللہ والے، اللہ کے گھر والے، اہل اللہ کہتے ہیں نا ان کو، اہل اللہ، اللہ کے گھر والے، تو اللہ تعالیٰ کے گھر والوں سے کوئی باہر، یوں کہ میرا کوئی مطلب نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ننگے پیر کیوں پھرتے ہو؟ اجی قرآن شریف میں ہے، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ دیکھو تو صحیح، زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسا اچھا بچھونا بنایا ہے۔ تو اللہ تو کہہ رہے ہم نے بچھونا بچھایا ہے، اور تم اللہ کے بچھونے پہ جوتے پہن کے پھرتے ہو۔ آگے سمجھ میں؟ یہ کہہ رہا ہے جو ننگے پیر پھر رہا ہے، اللہ کے فرش پر اللہ نے بچھایا ہے، اللہ کا بستر ہے۔ تو عالم کیا کہیں گے؟ سیدھا ہو جا، سیدھا، یہ ترچھے ترچھے صوفی پنا یہاں نہیں چلے گا۔ شریعت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی سے تو بڑھ گیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کے نہیں پھرتے تھے؟ ان کو آیت شریفہ نہیں معلوم تھی؟ تو مار کے صوفی آیا۔ ہاں تیرا جی نہیں چاہتا، تیرا حال ہوگا، لیکن اچھا حال نہیں ہے۔ اچھا حال وہ ہے جو قدم بقدم ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑھ کر ہے ولایت احمدی، کسب سے ہوتی ہے حاصل اے ولی۔ سب سے بڑا درجہ اولیاء اللہ کا کون سا ہے؟ جو قدم بقدم چلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سمجھ میں آیا؟ تو تم ننگے پیر کیوں پھرتے ہو؟ جوتی پہن کر کیوں نہیں چلتے ہو؟ اپنا تصوف ظاہر کرتا پھرتا ہے۔ تواضع آنے سے پہلے ہی تصوف ظاہر کرتا ہے، ابھی تواضع آئی نہیں۔ کچے ہونے کی حالت میں پکا ہونا کیسے ظاہر کرتے ہو؟ تاکہ لوگوں کو نظروں میں تیری تشہیر ہو جائے کہ بڑے بزرگ آدمی ہیں۔ ابھی سے بشر حافی بن گیا، ابھی سے بشر حافی بن گیا۔ ارے ابھی بشر حافی جیسا تو بن جا، پھر جوتی اتار دینا، پھر ہم بھی تجھ کو نہیں کہیں گے۔ ابھی تو اس کو جوتی اتار دینے سے روکا جائے گا، اس کو شیخ ہی جانتا ہے، وہ شیخی کو خور کی شیخی مٹاتا ہے۔
اس کو شیخ ہی جانتا ہے، اور وہ شیخی خور کی شیخی مٹاتا ہے۔ جس چیز سے لوگوں کی نظروں میں شہرت ہو اس سے منع کیا جائے گا، جس چیز سے لوگوں کی نظر میں شہرت ہو اس سے منع کیا جائے گا باہر کیف۔ تو یہاں حقیقی تصوف کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی تعلیم کی ایک جزئی یہ بھی ہے کہ حضور عالی جب بیوی اور نابالغ بچوں کا نفقہ واجب ہو گیا تو اب جو شخص بیوی بچوں کا نفقہ ادا کرنے کے لیے حلال طیب کا لحاظ کرتا ہوا، ضرورت شرعیہ کا خیال کرتا ہوا کمانے میں لگا ہوا ہے، وہ سالہ سال تک راتوں کو عبادت کرنے والے ان عابدین کی ہزاروں رکعتوں سے بہتر ہے جو بیوی بچوں کے نفقے کی پرواہ نہیں کرتے۔ آئی نہیں سمجھ میں شاید؟ جو پاس رہنے والے مزاج نہ سمجھیں کیا کون سمجھے گا؟ جو پاس رہنے والے مزاج نہ سمجھیں وہ کیا خاک سمجھیں گے؟ اسی لیے مزاج شناسی ضرورت ہے کہ ہم بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں بعض دفعہ، انسان ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں اپنا، نکلا وہ غیر کا، اس کو سمجھ رہے تھے ہمارا ہمدرد ہے اور نکلا وہ دشمن، نکلا وہ منافق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق نہیں تھے، تو اس کو فرما رہے ہیں ایماندار تاجر لاپرواہ عابد سے بہتر ہے۔ ایماندار تاجر جو تجارت کرتا ہے ایمانداری کے ساتھ، اس عابد سے جو لاپرواہی کرتا ہے اس سے بہتر ہے۔ یوں بیٹھے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا مراقبہ کر رہے ہیں، برابر میں کوئی بیٹھا، انہوں نے سنا یہ تو سو رہا، یہ مراقبہ کر رہا ہے، سو رہا ہے۔ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کیسا مراقبہ ہے؟ کیونکہ کر تو رہا تھا مراقبہ ہی، وہ اچانک سے انسان ہے نیند آ گئی، وہ بھی مراقبے میں لکھا جائے گا۔ اچھا تو پھر دعویٰ نہ کرو، اگر مراقبہ عبادت میں لکھا جائے گا تمہارا سونا بھی، تو دعویٰ نہ کرو۔ کیوں؟ ابھی تم کچے ہو، کر رہے تھے کچھ، پہنچ گئے کہیں، ابھی تم کچے ہو۔ تو یوں فرمائے یہ لاپرواہ عابد ہے، جب یہاں مراقبے میں سو رہا ہے تو گھر میں بھی حق تلفی لازمی کرے گا۔ ضرورت شرعیہ کا خیال کرتا ہوا جو کمانے میں لگا ہوا ہے، وہ سالہ سال تک راتوں کو عبادت کرنے والے ان عابدین کی ہزاروں رکعتوں سے بہتر ہے جو بیوی بچوں کے نفقے کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ہے اصل شریعت، اس کے چھوڑ دینے سے گنہگار ہوگا، چاہے صورتاً عبادت کا کیسے ہی کام کر رہا ہو، اس کو بجائے ثواب ملنے کے گناہ کی لپیٹ میں ظلمت اندھیری ملتی رہے گی، اور سینکڑوں قسم کی عبادتوں کے ثواب کا وزن مزمحل اور کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں جو نور آیا تھا وہ گناہ کی ظلمت سے اس میں داغ دھبا پڑتا رہے گا، جیسے سیاہی کا دھبا سفید کپڑوں پر۔ تو بھائیو، یہ میری تقریر سمجھے بھی نہیں سمجھے؟ حضرت پوچھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کسی کی۔ یوں بتاؤ، یوں کر کے یوں ضرب لگاؤ، یوں نفع ہوگا، یوں اللہ کے عرش پہ پہنچ جائے گی اس کی روح۔ ہاں، یہ کان کھول کے سنیں، ہے نا؟ اور اگر یوں کہو بیوی بچوں کا حقوق کی ادائیگی، بیوی یوں کہہ رہی ہے میاں صاحب تم عشاء کی نماز یہیں پڑھ لیا کرو گھر ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کو جب تم جاتے ہو نماز پڑھنے کے لیے میں اکیلی رہتی ہوں، کوئی اور بڑا یہاں نہیں ہے میرے پاس، یہ چھوٹے چھوٹے بچے سو جاتے ہیں، میں دروازے میں دیکھتی رہتی ہوں، دیوار پہ دیکھتی رہتی ہوں، کوئی آ نہ جاوے، کوئی چڑھ نہ جاوے، بڑا گھبراہٹ سا رہتا ہے، جب تک تم نہیں آتے تسلی نہیں ہوتی۔ اس لیے برائے مہربانی عشاء کی نماز تم یہیں پڑھ لیا کرو اور وہاں مسجد میں نہ جایا کرو، میرا دل بہت گھبراتا ہے۔ تو میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مراقبہ کرنے والے، اللہ کی ضربے لگانے والے، تسبیحیں پڑھنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ بے وقوف، جماعت کی نماز چھوڑ دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تھے 2 صحابہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پاؤں گھسٹتے ہوئے آتے تھے مسجد میں نماز جماعت کی چھوڑ گھر پڑھوں تیرے کہنے سے؟ تو میرا معبود ہے؟ آئیے سمجھ میں، یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں۔ میاں صاحب اپنی نہ ہانکو، اللہ والوں سے، عالموں سے پوچھو، عالم بھی وہ جو اللہ والا، اس سے پوچھو۔ کیا پوچھو؟ یوں معاملہ ہے جی، بیوی صاحبہ یوں کہہ رہی کیا کروں؟
تو اب اللہ والے کہتے ہیں بیوی کی مانو، بیوی کی مانو، عشاء کی نماز گھر ہی جماعت سے نماز پڑھو۔ لو بھائی، یہ تو مولوی صاحب بھی ہماری گھر والی کا ہی ہو گیا ہے نا۔ بلا اب مولوی صاحب کو کیا سمجھاوے، انہیں تو سب پتہ ہے۔ اللہ کے نبی 2 صحابہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پاؤں گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، جبکہ برابر میں حجرہ، برابر میں مسجد، برابر میں حجرہ، برابر میں مسجد۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سامنے ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ بیوی کی مانو، بیوی کی مانو۔ بہت اچھا جی۔ دوسرا نمونہ، تہجد پڑھنے کا شوق، جذبہ ہے، میں اللہ والا بن جاؤں۔ اللہ والا بغیر تہجد کے بن نہیں سکتا، اس لیے تہجد کی نماز سب کے ذمہ ضروری، اور ہے تو نفل، لیکن نفلوں کو اللہ والے اس کو فرضوں کی طرح نبھاتے ہیں۔ اگر کبھی چھوٹ گئی تو روتے تھے خوب، تہجد کی نماز کیوں چھوٹی، مجھے اللہ سے باتیں کرنے کا موقع کیوں نہیں ملا، آج اللہ نے مجھے کیوں نہیں اٹھنے دیا، تو روتے تھے۔ تہجد کی نماز کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں تہجد کی نماز کو جی چاہتا ہے، اور پیر صاحب کی بھی رغبت ہے تہجد کی طرف کہ تہجد پڑھنے چاہیے۔ بغیر تہجد کے اللہ والا ہونے کا دعویٰ فضول ہے، تو بستر نہیں چھوڑ سکتا، بیوی بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا، کیسی تیری تہجد کی نماز ہے؟ تو اب کیا کروں؟ تو پڑھنے چاہیے تہجد۔ جب پیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں میرا بھی جذبہ ہے اور اس کے بغیر کام چلنے والا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، اللہ سے بات چیت تہجد ہی میں اکثر خاص طریقے سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سوتا نہیں سلاتا ہے۔ اچھا، ایک آواز اور آ گئی کان میں، کیا آ گئی؟ ابا یوں کہہ رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے سو جانا اور فجر کی نماز سے ذرا پہلے اٹھنا اور نماز پڑھ کے کام پہ چلے جاؤ ناشتہ کر کے فوراً۔ تہجد وغیرہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کام تیرا باپ کرے گا۔ عشاء کی نماز پڑھو اور سو جاؤ، اور تہجد کی نماز ختم، فجر کی اذان کے بعد نماز سے تھوڑی دیر پہلے 10 منٹ پہلے اٹھو اور پیشاب وغیرہ سے ضرورت سے فارغ ہو کے نماز جماعت سے پڑھو اور اپنا کام پہ ناشتہ کرتے ہی نکل جاؤ۔ لو جی، پیر صاحب کی آواز کچھ، اپنا جذبہ کچھ، اور ادھر سے باپ کی آواز کچھ۔ اب بتاؤ یہ 3 کے بیچ میں تیرا 3 ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کس کی مانے گا؟ کس کی مانے گا؟ اسے ماننا چاہیے شریعت کی، شریعت والوں کی۔ اب پوچھو مفتی صاحب سے کہ جی میرے ذمہ اب کس کا حق ہے، میں کس کی مانوں؟ تو مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ باپ کی مانو۔ کس کی مانو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے، اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ باپ کا ہے، پیر کا تو نہیں ہے، استاد کا تو نہیں ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ اور باپ کیا کہہ رہا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاؤ، تو نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے نماز پڑھو اور کام پہ جاؤ، ہے نا؟ تو کس کا مانو؟ شریعت کی ماننی پڑے گی نہیں، اور اپنا جذبہ تہجد کا ہے، وہ پڑھ نہیں سکتے، کیا کریں؟ اگر باپ یوں کہے اے بیٹے مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے اور سو جایا کر، اور رات کو اٹھ کے اذان فجر کے وقت کام پہ چلا جایا کر، عشاء کی نماز صاف پڑھ کے سو جاؤ، تو اب کس کی مانوں؟ شریعت کی مانوں۔ کہ باپ کہتا ہے نماز نہ پڑھنا، عشاء کی مغرب کے بعد ہی کھانا کھا کے سو جایا کر، تو یہاں اللہ کا حق پہلے ہے، سمجھے نہیں؟ نماز عشاء اللہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ اور باپ منع کر رہا ہے، تو باپ کی مانیں گے کہ اللہ کی مانیں گے؟ اللہ کی مانیں گے۔ سمجھنا چاہیے ذرا اس کو بہت مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے اگر سمجھ سے کام کرو گے۔ جگہ جگہ پیر ساتھ نہیں پھرے گا، ہر وقت نہیں پوچھ سکتے پیر صاحب سے، ایک اصول ساتھ لے جاؤ، اس کو ہمیشہ عمل کرتے رہو کہ سب سے بڑا درجہ ہمارے پاس ذمہ کس کا ہے؟ اللہ، اس کے رسول کا۔ اس کے بعد درجہ کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ استاد کا۔ استاد کے بعد کس کا درجہ ہے؟ پیر صاحب کا۔ ماں کا ادب زیادہ ہے،
ماں کا باپ کا ادب زیادہ ہے اور ماں کی خدمت زیادہ ہے، یاد رکھنا، باپ کا کیا ہے؟ ادب زیادہ ہے اور خدمت ماں کی زیادہ ہے۔ اب یہ حالت نہیں ہے، اب تو اگر باپ سے پیسے ملنے کا امید ہے کچھ تو باپ کی کہیں گے، ماں سے ملنے کی امید ہے تو امی اچھی ہے نا، ابا اچھا نہیں، وہ کام کو کہتا ہے دیتا دلہ نہیں۔ تو اب تو نوٹوں کی پوچھ ہے، وقار کی پوچھ نہیں کہ ماں ہے یہ میری، یہ میرا باپ ہے، مجھے باپ ہونے کی حیثیت سے خدمت کرنی ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے خدمت کرنی ہے، مال کا نفع نہیں۔ یہ مال کہاں سے دے گی بیچاری؟ یہ تو خود محتاج ہوئی پڑی ہے، میرا باپ تو خود محتاج ہوا پڑا ہے، مجھے بچپن میں کتنا پالا، ذرا سا بخار ہو جاتا تھا ڈاکٹروں کے چکر لگاتا تھا گود میں لے لے کر کے مجھے، اور آج اس حال میں ہے، آج میں چل پھر رہا ہوں، جوان ہوں، تو اپنے بوڑھے باپ کو نظر انداز کر دوں؟ آئی سمجھ میں بات؟ تو شریعت اس کے چھوڑ دینے سے آدمی کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ اگر اس لڑکے نے تہجد پڑھی، شوہر باپ یوں کہتا ہے بیٹا شادی میں سہرا باندھ کر جانا ہوگا، تو اب اللہ اس کے رسول کی مانیں گے یا باپ کی مانیں گے؟ لیکن نہیں ایسا، آج تو طبیعت کا زور ہے، شریعت کا کہاں ہے؟ آج تو ہر آدمی اپنے طبیعت کا مالک، اور جو جیما وہ کہے گا، جو جیما وہ کرے گا۔ تو اللہ بھی اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہے گا فیصلہ کرے گا، جو چاہے گا عزت ذلت اس کے ہاتھ میں۔ چاہے صورتاً عبادت کا کیسا ہی کام کر رہا ہو، اس کو بجائے ثواب ملنے کے گناہ کی لپیٹ میں ظلمت ملتی رہے گی، اندھیری ملتی رہے گی، اور سینکڑوں قسم کی عبادتوں کے ثواب کا وزن کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ سینکڑوں عبادتوں کے ثواب کا وزن مضمحل اور کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں جو نور آیا تھا گناہ کی ظلمت سے، اس میں داغ دھبا پڑتا رہے گا، جیسے سیاہی کا دھبا سفید کپڑے پر، جیسے سیاہی کا دھبا سفید کپڑے پر۔ بھائیو اب پوچھ رہے ہیں یہ تقریر سمجھے بھی نہیں سمجھے؟ بتاؤ تمہیں سفید کپڑے پہ کالا دھبا اچھا لگتا ہے؟ تو ایمان پر کفر کے دھبے کیسے اچھے لگیں گے؟ میں تسبیحات پڑھنے سے منع نہیں کرتا، جو کیا فرمایا حضرت نے، کوئی پیر صاحب کہنے لگے یہ تھانوی مسلک کے تو لوگ ایسے ہی ہیں، تو حضرت فرما رہے ہیں میں تسبیحات پڑھنے کو منع نہیں کرتا، بلکہ تسبیح ہاتھ میں رکھو، تسبیح ہاتھ میں رہنے سے اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو جائے گی، کون منع کرتا ہے؟ البتہ توفیق الہی سے اس کا ڈھنگ سکھایا جا رہا ہے کہ پہلے دل کی جانچ کرو، نفس کا جائزہ لو کہ شریعت پر چل رہا ہے یا نہیں، پھر تسبیح ہاتھ میں رکھو، لیکن بھائی صاحب ذہن خالی ہو کر نہیں بلکہ نفس کی نگرانی کرتے ہوئے، ورنہ کام بگڑ جائے گا، ورنہ کام۔ ہائے ہائے، الغرض بیوی اور نابالغ بچوں کے خرچ کی ذمہ داری پر بات چلی تھی۔ جب تک بچہ پیٹ میں ہے اور جب پیٹ سے باہر آ گیا دودھ پی رہا ہے، دونوں صورتوں میں کھلانے کی ذمہ داری ہماری نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہے، اور گو اس کے ذمہ کوئی چیز واجب نہیں، اللہ کے ذمہ کوئی چیز واجب نہیں کہ تمہارے چھوٹے بچوں کو پلاوے کھلاوے۔ بتاؤ چھوٹا سا بچہ بھی پیدا ہوا ہے اور اسے نلا دھلا کر ماں نے چھاتی میں لگایا، ادھر تو اللہ نے مشین اندر چلا دی دودھ کی، چھاتی میں دودھ پیدا فرما دیا، اور ہلکا ہلکا دودھ ہے، بھاری نہیں ہے، جیسے بانکڑی کا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، ہلکا ہلکا دودھ ہے نا۔ ادھر بچے کے دل میں الہام کر دیا تو اسے چوس، بولو ہے کوئی پاور جو سکھا دے؟ یہ اللہ نے تو سکھایا ہے بچے کو چوسنا، ماں نہیں سکھا سکتی تھی چوسنا، باپ نہیں سکھا سکتا تھا، کوئی استاد نہیں سکھا سکتا تھا، وہ بت پڑا ہے آنکھوں میچا اس کے منہ میں، ماں نے چھاتی دی، ادھر دودھ پیدا کر رہے ہیں ادھر چوسنا سکھا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ادھر پیٹ میں جا رہا ہے تو ہضم فرما رہے ہیں، اس کے پیشاب پاخانہ بھی راستے سے نکل رہا ہے، اور مشین نے پہلے ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں اللہ نے پیدا فرمائی تھی۔ اس کی قدرت تو دیکھو، اس کی قدرت تو دیکھو۔ تو یوں فرمایا اس کی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی چیز واجب نہیں، لیکن انہوں نے باوجود ذمہ نہ ہونے کے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا،
سورہ مزمل میں ہے 20 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو، تو اس سے حقیقتاً قرض دینا مراد نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم جو کسی غریب محتاج کو دے رہے ہو تو یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ پر قرض ہے۔ جو تم کسی غریب محتاج کو دے رہے ہو یوں سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ قرض ہے۔ یہ بیچارہ غریب کہاں سے ادا کرے گا؟ اس کے عوض میں نہ معلوم اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کر دے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس کے خزانے میں کمی آ گئی جو وہ قرض مانگ رہا ہے؟ توبہ توبہ، جو قرض مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ایک محاورہ ہے جس سے غریب محتاج کی مدد کرنا مراد ہے۔ اہل عرب محاورے کو خوب سمجھتے تھے کیونکہ ان کی زبان عرب تھی، اس لیے ان کو اشکال نہیں ہوتا تھا اور ہمیں اشکال ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علیکم بدواوین العرب، تم عرب کے دواوین یعنی اشعار کو لازم پکڑو، کیونکہ جو شخص دواوین جاہلیت کے ذریعے سے محاورات کے عرب کو سمجھے گا وہ قرآن مجید کو بھی خوب سمجھے گا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ایک محاورہ ہے، ظاہری معنی مراد نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذمے ہونے سے ظاہری معنی مراد نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے کرم سے روزی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اپنے کرم سے روزی کا وعدہ، اس کا کرم ہے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے کوہ طور پہ دیکھتے ہوئے ایک پتھر پڑا بڑا خوبصورت، بھائی آگے کو جائے، جگہ خالی کو پڑی، پتہ نہیں کیسے عاشق ہیں، جگہ خالی پڑی، محبوب آگے بیٹھا، عاشق پیچھے ہیں، کیسے عاشق ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، ہم یہ ٹوہ لگا کرتے تھے کسی طرح حضرت کے قریب پہنچ جائیں، لیکن نئی جگہ ملتی تھی، دوسرے کو دھکا دے کے آگے جا نہیں سکتے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ابھی سن رہے شریعت، اصل تو شریعت کو زندہ کرنا ہے، جا نہیں سکتے تھے، لیکن جذبہ رہتا تھا اندر پہنچنے کا کہ قریب حضرت کے پہنچیں، اور آپ بیٹھیں دور، تو کیسی محبت ہے؟ معلوم ہے کمی ہے، دھوکے بازی ہے۔ ابھی پیر صاحب دھوکہ نہ کھانا میرے سے، میں کچا آدمی ہوں، یہ یوں کہہ رہا ہے نا؟ حضرت جی دھوکہ نہ کھانا، میں کچا آدمی ہوں، میرے حال سے اندازہ لگا لو میں تم سے دور بیٹھا ہوں۔ نہیں سمجھے؟ امتحان ہو رہا نہیں ہو رہا ہے ساتھ ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے پتھر کو، ہیں کتنا خوبصورت چمکدار پتھر ہے، ہائے ہائے، جس پتھر کے اندر جانور اللہ اللہ کر رہا ہے وہ پتھر بھی خوبصورت ہو گئے۔ جس گھر میں تم اللہ اللہ کرو گے وہ گھر بھی آسمان والوں کو، فرشتوں کو ایسا چمکے گا جیسے تمہیں ستارے چمکتے ہیں۔ اب آپ یہاں مجلس ہو رہی ہے، آپ حضرات کہاں کہاں سے تشریف لائے ہیں، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، تو یہ مکان، یہ چھت آسمان پر کیسی چمک رہی جیسے ستارے چمکتے ہیں۔ فرشتوں کی آمد جمع گھٹ ہے یہاں، فرشتوں کا نور الگ ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اے موسیٰ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ پتھر بڑا چمکدار معلوم ہو رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ فرمایا یہ دیکھ کیا رہے ہو؟ لاٹھی مارو اس کے۔ اللہ کا حکم تھا لاٹھی ماری، تو حکم اللہ کے لاٹھی حکم دینے سے لاٹھی ماری تو یوں ٹکڑے ہو گئے، اور جب ٹکڑے ہو گیا تو اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا، چھوٹا سا موٹا پتھر ہے، ذرا سے اتنی سی جگہ ہے یوں، اور اتنی سی جگہ میں کیڑا ہے، کیڑے کے منہ کے آگے ہرا پتا رکھا ہوا ہے، اور کوئی سوراخ نہیں پتہ لے جانے کا، لانے کا کوئی انتظام نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیری قدرت، کیا بات ہوئی اس پتھر میں، اس کو ہرا پتہ کیسے کہاں سے پہنچا؟ واقعی آپ ہی رازق ہیں، واقعی آپ ہی رازق ہیں، رزق دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ کیڑا کچھ کہہ رہا ہے، ذرا سننا۔ آپ نے جو کان لگائے تو کیڑا کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے ایسے موقع پر بھی رزق دینے سے نہیں بھلایا، مجھے نہیں بھولا، وہ مجھے ایسی حالت میں بھی میرے سامنے میری غذا اور میرا رزق پہنچایا ہے، وہ تعریف کے قابل ہے اللہ کی ذات۔ وہ کیڑا یوں گیا تو موسیٰ علیہ السلام اور دنگ ہو گئے، اللہ تیری قدرت کے نظارے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہی دنگ ہو گئے تھے، انہیں عبرت تھی، اللہ سے تعلق تھا، ہمیں نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟
بتاؤ تم نے ایک گٹھلی بوئی تھی، ایک چھوٹا سا بیج بویا تھا، اتنا بڑا درخت نکل کر آم کا اور بڑھ کا کہاں سے پھیل گیا، یہ کہاں سے نکلا؟ زمین میں سے کہاں سے آیا ہے یہ؟ تو اللہ کو کہاں سمجھا ہماری اوندھی عقل نے؟ تو اوندھے ہیں کہ نہیں؟ جب اوندھے ہیں تو وہ کیڑے کے بعد وہ کیسے سمجھیں گے کہ اس میں کیڑے میں پتھر کے اندر اللہ نے ہرا پتا پہنچا دیا؟ اس لیے یہ ایک محاورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب عرب والے سمجھتے تھے اس کے معنی، اس کا مراد کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہونے سے ظاہری معنی مراد نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے کرم سے روزی کا وعدہ فرمایا ہے، اسی کو ذمہ ہونے سے تعبیر کر دیا ہے۔ جیسے اللہ والے نفلوں کو خاص طریقے سے تہجد کو عقیدے میں سمجھتے ہیں نفل، عقیدے میں تہجد کا درجہ کیا ہے؟ نفل، فرض واجب نہیں سمجھتے عقیدے میں، ورنہ دین میں تحریف ہو جائے گی، عدل بدل ہو جائے گا۔ اللہ نے کب کہا تم تہجد کو فرض سمجھو؟ اللہ تعالیٰ نے تو تہجد وغیرہ کو نفل قرار دیا ہے، اور یہ تم اس کو فرض سمجھتے ہو، یہ دین میں تبدیل کرنا ہے، تحریف ہے، تو وہ ان کو سمجھتے ہیں نفل ہی، لیکن اس طرح پابندی سے ادا کرتے ہیں جس طرح نماز فرض ادا کیا جاتا ہے۔ بالخصوص تہجد کی نماز ان حضرات کی نہیں چھوٹتی۔ ایک آدمی کہہ رہا آج رات میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی، حضرت کیا کروں؟ بڑا پریشان ہو، رونے لگا، پتہ نہیں کس گناہ کی نحوست سے تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ ان بزرگوں نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، تمہاری نیت تو پڑھنے کی تھی، ارے اب کیسے کروں، اس کی ناغہ کیسے ادا کروں، اس کی باب کیسے؟ فرمایا اشراق ہو پڑھنے کے بعد اتنی نفل تہجد کی پڑھ لینا، 8 10 12 جتنی پڑھتے ہو اتنی نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لینا۔ اچھا تہجد کی قضا کرا رہے ہو؟ قضا اس کی بھی قضا ہوتی ہے؟ قضا نہیں کرا رہا ہوں، تیرے دل کو تسلی دے رہا ہوں، قضا نہیں کروا رہا ہوں، ادا کروا رہا ہوں، بلکہ تیرے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ اور کیوں؟ تو جب دل کو تسلی اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ نفل کی قضا نہیں کرواتے، اللہ والے بھی قضا نہیں ادا کرواتے، بلکہ اس وقت ادا کر کے دل کو ٹھنڈا کر لے گا، اے اللہ معاف کر دیجیے، میری کل کو ایسی حرکت نہ ہو، میری آنکھ بننا ایسا نہ آنکھ نہ کھلے۔ تو دیکھو تہجد کی نماز ان حضرات کی نہیں چھوٹتی، نفل اشراق چارٹس وغیرہ چھوٹ جائیں، اس لیے بھی ابتدائی اسلام میں کہ تہجد کی نماز فرض تھی شروع میں، یہ ان کا کرم ہے، فرضیت کو مٹا کر سنت قرار دے دی۔ بعض علماء محققین نے لکھا ہے چونکہ تہجد کی نماز سنت مؤکدہ ہے، بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اس لیے اگر آخری رات میں اٹھ کر نہ پڑھ سکو تو عشاء کے وقت ہی وطروں سے پہلے 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ پوچھ گئے آنسو؟ نہیں، آنسو پوچھ گئے نہیں، ورنہ تہجد تو وہی ہے جو آخری رات میں اٹھ کر پڑھی جائے۔ علماء محققین امت پر بڑے رحیم و کریم ہیں، اس لیے فرما دیا اگر آخری رات میں نہ اٹھا جائے تو عشاء کے بعد ہی پڑھ لیا کرو، لیکن اس سہولت کے باوجود نہیں پڑھتا، آخری رات میں تہجد کے لیے اٹھتا نہیں، شروع رات میں یوں سمجھ کر کہ یہ بھی کوئی تہجد ہے عشاء کی نماز کے بعد، پڑھتا نہیں، تو اس پر شیطان غالب آ گیا۔ لیکن مشائخ محققین شریعت کو سمجھنے والے شیطان کی نہیں چلنے دیتے، وہ اپنے دوستوں کو تصویر کا ایک ہی رخ نہیں دکھاتے، بلکہ شریعت کا ظاہر اور باطن ہر 2 رخ تعلیم فرما کر شیطان کی ناکہ بندی کرتے رہتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے خالق اپنا حق معاف کر دے، لیکن مخلوق کا جو حق واجب تھا وہ ادا نہیں کیا، تو یاد رکھو اس حق کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے بلکہ بدلہ دلوائیں گے۔ بولو وہ فکر کی چیز یہ ہوئی یا مراقبہ ہوا یا نفلیں ہوئی؟ اگر کسی کے 3 پیسے کسی کے ذمے تھے اور ادا کر سکتا تھا مگر ادا نہیں کیے تو 700 نمازیں جو قبول ہو چکی ہیں اس سے لے کر صاحب حق کو دے دی جائیں گی۔ حق مار لینا کوئی کھیل نہیں ہے، نانا جی کا گھر نہیں ہے، اس کے باوجود اب تو یہ حال ہے، زمینوں کی زمینیں لوگ ہضم کر جاتے ہیں مگر کوئی پرواہ نہیں ہے۔
دیکھو آج کل چک بندی چل رہی ہے، جو روپے پیسے والے ہیں رشوت دے دے کر بیچارے غریبوں کی اچھی اچھی زمین خود حاصل کر لیتے ہیں اور خراب اور بیکار ان غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ ظاہر میں تو یہ غریب مارا جا رہا ہے، مگر اللہ کے نزدیک حقیقت میں وہ دونوں مالدار اور حاکم مارے جا رہے ہیں۔ وہ مالدار اور حاکم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں دونوں مارے جا رہے ہیں۔ وہ حاکم خوش ہے کہ میرے پاس روپے آ گئے، اتنا 1000 روپے رشوت کا آیا ہے، 2000 5000 دونوں ہنس رہے ہیں، لیکن یہ کھسیانی ہنسی ہے۔ یہ کون سی ہنسی ہے؟ اس ہنسی کا آنسو جب نکلیں گے، جب حقیقی عدالت قائم ہوگی، اور حقیقی عدالت مرنے کے بعد قائم ہوگی، وہاں صحیح تحقیق ہو کر صحیح فیصلہ ہوگا اور حقیقی جزا اور سزا دی جائے گی۔ یہاں دنیا میں تو کچھ موٹی موٹی باتیں آرام اور تکلیف کی پہنچتی رہتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں۔ حقیقی آرام اور تکلیف تو آخرت کے ہیں۔ ایک آدمی کی زمین لمبی کر کے وہاں گھڑونچے کے سڑک کے قریب کاٹ دی، عداوت میں آگے چل کر بہت پرے، اور وہ بیچارہ سر پکڑ کے روے، کیا کروں؟ مالداروں نے اندر کی ساری زمین قبضہ کر لیا، کنارے کنارے کے اس کے سپرد کر دی۔ اب بیچارہ روے، کسی اللہ والے سے جا کر یہ معاملہ ہے، پیسے میرے پہ دینے کو ہے نہیں، اور میری زمین وہاں لکھ دی۔ انہوں نے فرمایا صبر کرو بھائی، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا مالک ہے، حاکم ہے، وہ صبر کرو۔ بیچارہ رو دھو کے بیٹھ گیا، صبر کیا۔ سال 2-4 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہوا، وہاں کو سڑک نکل گئی سرکاری۔ جب سرکاری سڑک نکلی تو اس کو زمین کا بھاؤ آسمان میں پہنچ گیا، زمین کا بھاؤ آسمان پر، اور اسے پھرے وہ مالدار، ہمیں دے دے، کہ کیوں دے دوں، کیوں دے دوں، اتنے لے لے، مجھے ضرورت نہیں لینے، میں نے آنسو روئے ہیں آنکھوں سے غم کے، جی اللہ نے غم کے بدلے آج مجھے سہولت عطا فرمائی۔ تو گز قینچی کس کے ہاتھ میں ہے؟ بھئی یہی تو ہے اسلام، اور یہ پیری مریدی، اور کیا تسبیح باندھنا اور مراقبہ کرنا، تو نے وہ سمجھا مرید ہونا۔ ظاہر میں تو یہ غریب مارا جا رہا ہے، مگر اللہ کے نزدیک حقیقت میں وہ دونوں مالدار اور حاکم مارے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حقیقی تکلیف اور آرام تو آخرت کے ہیں۔ ارے کسی زمین کو قبضے میں کر کے تو مر جائے گا، کب تک زندہ رہے گا؟ بیٹے پوتے مزہ کریں گے تو ان کے لیے ظلم کر کے حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ باتیں شریعت کی ضمناً عارضی رہتی ہیں تاکہ شریعت کا ذہن ہمارا بنے، خاص کر ان کا جو سلوک میں مرید ہو کر داخل ہو رہے ہیں، مرید بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ارے خدا کے بندو سنو غور سے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے خدا کے بندو پہلے کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے۔ ارے خدا کے بندو پہلے ارے نہیں، بعد میں دھونا چاہیے، پہلے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ہے نا تمہارا طریقہ، پہلے تو پرہیز کرو اور بعد میں دھو لیں گے کل کو، یوں ہے؟ تو اس لیے فرما رہے ہیں پہلے کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کسی کی 1 بیگھہ بھی آ گئی تو چھوڑ دو، آگے لینے کا تو کیا ذکر، اس کو بھی چھوڑ دو۔ کسی کا 1 پیسہ بھی آ گیا ہے اس کو ادا کرو، آگے لینے کے تو کیا معنی؟ یہی سلوک کا حق ہے، یہی مرید ہونے کا بولو، یہ منازل سلوک طے ہو رہے ہیں، یہ سلوک کی منزلیں درجے طے ہو رہے ہیں۔ ولایت کا درجہ بڑھتا جا رہا ہے اس مرید کا، جو تسبیح تو ایک نہیں پڑھتا، فکر میں لگا ہوا ہے اس طرح سے ادا کرنے کے، اس کا درجے بڑھتے جا رہے ہیں اس مرید کے۔ تمہیں نہیں دکھائی دے رہے ہیں وہ تسبیح پڑھنے میں، تم سمجھ رہے ہو ان کے بڑھ رہے ہیں زیادہ۔ ایک جگہ ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، تو وہاں وہ ایسی باتیں کر کر کے لوگوں کو رلا رہے تھے، نوجوانوں کو بھی بڈھوں کو بھی، اور خود بھی رو رہے تھے، دوسروں کو بھی رلا رہے تھے۔ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اب جب میں جا کے بیٹھا وہاں تو میرے سے بھی اس کی نمونے کی بات کرنے لگے، حالانکہ ان کی بات سن کے میں بھی رو لیا تھا تنہائی میں۔ اثر تو آتا ہے نا، ہنسی کی بات کا ہنسی کا ہوگا، رونے کے بعد کا رونے کا ہوگا، اثر تو آتا ہی ہے۔ تو تنہائی میں بھی رو لیا تھا ان کی بات سن کے، لیکن جب وہ سامنے آئے آ کے ایسی باتیں کہنے لگے تو میں نے ان کو پلٹ کے جواب دیا۔
مطلب کیوں خام خواہ رلا رہے لوگوں کو؟ یہ تو خود ہی دنیا رو رہی، ویسے چین نہیں لوگوں کو. کہیں وہ پیدائشی وہ سرٹیفکیٹ لاؤ اور کوئی جنم پتری لاؤ اور کہیں کچھ لاؤ، ویسے ہی لوگوں کو چین نہیں. کسی نے قرضے میں دھنسا رکھا کسی نے. تم کیوں رلا رہے ہو لوگوں کو خام خواہ؟ انہیں ہنسی خوشی رکھو اور ہنسی خوشی لے کے چلو. دیکھیں دل تو بگڑ رہا ہے، مطلب بگڑ کیوں رہا ہے؟ دل تو سدھر رہا ہے، تم بگاڑ رہے اسے. میٹھی میٹھی چیزیں دو نا اسے دل کو، کیوں دو کڑوی کڑوی؟ تو وہ ہنسنے لگے. میں نے کہا ہاں بس یہ ہے تصوف ہمارا. تو ہمارا حضرت تھانوی کا تصوف تو یہ ہے، میٹھا میٹھا، خوشک نہیں، تر ہے تر. جی تر ہے. تو اس کو فرما رہے حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر میں رحمت فرمائے، کہ ایک پیسہ بھی کسی کا فکر کے ساتھ ادا کر دیا، یہ ہے سلوک کا حق، یہ ہے سلوک کا طے منزل کو طے کرنا. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مرید ہونے کے لیے آئے. حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں شبلی رحمۃ اللہ علیہ. یہ متقدمین حضرات بڑی دیر میں بیعت کیا کرتے تھے. سن لو ذرا توجہ کے ساتھ، دل پہ ہاتھ رکھ کے. بہت سے لوگ تقاضا کرتے ہیں مرید کر لو مرید کر لو. اب میں مرید کرنے کو سوچوں کیا مرید کر لوں، کس طرح کر لوں؟ ابھی تو میں ہی نہیں مراد کو پہنچا، ابھی تو میں ہی پیچھے پڑا ہوا ہوں، میں ہی نہیں پہنچا، تمہیں کہاں سے بتاؤں گا اللہ کا راستہ؟ اس لیے بات سمجھنے کی ہے، ذرا غور سے سننا. یہ پہلے بزرگان دین بہت دیر میں بیعت کیا کرتے تھے. کبھی کہہ رہے ہیں یہ کرو، کبھی کہہ رہے ہیں وہ کرو. امتحان لے رہے ہیں کہ سلوک میں داخل ہو رہا ہے کتنا مضبوط ہے، کتنا پختہ معتقد ہو کر آیا. ذرا دیکھو تو صحیح، کچا ہے کہ پکا ہے؟ کیوں بھائی؟ سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب تم بازار میں پیالہ لینے جاتے ہو یا چلم خریدتے ہو یا کپ خریدتے ہو تو بولو، اسے اٹھا کے انگلی مار کے دیکھتے ہو نا، ٹن ٹن بولنا نہیں بولنا ہے. دکاندار ہزار جو ٹن ٹن مار کے دکھاوے پیالوں کو، ٹن ٹن بول رہے ہیں، آپ جب بھی یقین نہیں کرتے، کہیں ایسے دھوکے بازی سے کوئی گھنٹہ بجا رہا ہو. جب تک اپنی تسلی نہیں ہوتی نہیں مانتے، ہے نا یہی بات؟ کیوں جی یہی ہے. تو اللہ والے بھی دیکھتے رہتے ہیں کتنا کچا ہے، کتنا معتقد ہے، کتنا. ذرا دیکھے تو صحیح. حضرت جنید نے بھی حضرت شبلی سے فرمایا، ارے شبلی تم گھر کے امیر بھی تو ہو اور شہر رہ کے حاکم بھی رہ چکے ہو، تم نے لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کی ہوں گی، جاؤ پہلے معافی مانگ کر آؤ. حضرت شبلی حضرت جنید سے مرید ہونا آئے، ان کے امتحانات ہوتے رہے. پھر ایک دن یوں فرمایا، تم شہر رئی کے حاکم بھی رہے ہو، تم نے لوگوں پر ظلم و زیادتیاں بھی کی ہوں گی، جاؤ پہلے معافی مانگ کر آؤ. چنانچہ گئے اور 1 سال تک گشت کیا اور سب لوگوں سے معافی مانگی. دیکھا آپ نے کہ کس درجے کے بڑے آدمی تھے، مالدار تھے، امیر ہونے کے ساتھ حاکم بھی تھے، تب بھی سب سے معافیاں مانگی. سمجھ میں آ نہیں رہی شاید؟ معافی مانگی، سب سے معافی مانگی اور گشت کیا. امیر ہونے کے ساتھ حاکم بھی تھے. اب تو غریب بھی معافی نہیں مانگتا چاہے کچھ ہی ہو جائے. تکبر غریب کے اندر ایسا گھسا ہوا ہے کہ جانتا ہے میں غریب ہوں مگر معافی مانگنے کو تیار نہیں. امیر تو بیچارہ بدنام ہے ہی مگر تکبر میں غریب بھی کچھ کم نہیں سمجھے کیا جملہ حضرت کا؟ کیوں بیتتی بھی تھی نا حضرت میں خود. یہ فرما رہے امیر تو بیچارہ تکبر میں بدنام ہے ہی مگر تکبر میں غریب بھی کچھ کم. حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کو غریب متکبر پر بہت غصہ آتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے. اللہ کی پناہ، کتنی بری چیز ہے تکبر. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں. مشکات شریف کی یہ حدیث ہے. کیونکہ امیر کے پاس تکبر کا سامان تو ہے، امیر کے پاس تکبر کا اکڑنے کا سامان تو ہے. اے غریب تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں، پھر تجھ کو تکبر کس بات پر ہے؟ اب تو بڑے سے بڑے غریب بھی متکبر بنے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ. تم سمجھتے بھی ہو امیر کس کو کہتے ہیں؟ عام لوگوں کی نظر میں امیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس زیادہ دولت ہو،
زمین جائیداد زیادہ ہو تو جو چیزیں عام رواج میں بڑائی کی امیر ہونے کی جس آدمی میں جتنی زیادہ ہوں گی وہ اسی اعتبار سے امیر ہے۔ کان کھول کر سن لو، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے لوگوں کے رجوعات رجحانات ہوتے ہیں، اس کو بڑا تصور کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اعزاز لوگوں کے خیال میں آتا ہے، ہر ایسی چیز عمارت ہے، مالداری ہے، اور جس میں ایسی چیز پائی جاتی ہے وہ امیر ہے۔ یہ امیر کی عام تعریف ہے۔ لہذا کوئی زمین جائیداد کے اعتبار سے امیر ہے، اور کوئی منصب اور عہدے کے اعتبار سے امیر ہے، کوئی تجارت اور سوداگری کے اعتبار سے امیر ہے، کوئی عبادت کی کثرت کی وجہ سے امیر ہے، کوئی علم کے خزانے کی کثرت میں امیر ہے، کوئی بہترین قرات کے اندر امیر ہے، کوئی بہترین حفظ کے اندر امیر ہے، کوئی بہترین آواز کے اندر امیر ہے۔ قاری عبدالباسط صاحب کا ٹیپ سنا ہوگا، مثال کے طور پر وہ بہترین قرات اور آواز کے اچھا ہونے کے اعتبار سے امیر ہیں۔ جس استاد کی طلبہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور بہت کم فعل ہوتے ہیں وہ تدریس کے اعتبار سے امیر ہے۔ یہ ساری چیزیں تکبر کی دعوت دیتی ہیں، یہ ساری چیزیں تکبر کی دعوت دیتی ہیں۔ اکثر دیکھا ہم نے قاریوں کو جو بڑے قاری مانتے ہیں، آواز ذرا کچھ تھوڑی سی صاف سی ہوتی ہے، بس جہاں بیٹھتے ہیں یوں ہلتے رہتے ہیں، معلوم ہو کون ہے قاری صاحب، معلوم ہو۔ اسٹارٹ ہونے کو ہو رہی تو پہلے سے پہلے، اچھا قاری صاحب کو رکو سنا، میری آواز اچھی نہیں ہے، اور پھر کھانسنا کھنکانا، اب جو شروع کی ہے آواز بڑھا کر کے قرات تو معلوم ہوا امیر صاحب ہیں، آواز اچھی ہے۔ اگر اس پر شکر نہیں کرتا تکبر ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ ان پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر، دنیا میں ہوگا قاری، دنیا میں ہوگا عالم، دنیا میں ہوگا عابد، لیکن اللہ کے نزدیک خاک بھی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تکبر کی دعوت دیتی ہیں، اور تکبر ہونا نہیں چاہیے، ممنوع ہے۔ تو پھر اس کا علاج ہونا چاہیے تاکہ نہ عالم میں تکبر رہے، نہ عبادت کرنے والے میں تکبر رہے، نہ حافظ جی کے اندر تکبر رہے، نہ قاری صاحب کے اندر تکبر آئے، نہ اچھی آواز والے کے اندر تکبر آئے، نہ لکڑی والے کے اندر تکبر آئے۔ حضرت والا یہ مضمون جوش میں بیان فرما رہے تھے، اور ایک صاحب حضرت والا کو بہت غور سے یوں تک رہے تھے، سمجھ رہے، دیکھ رہے ہو نہیں، تک رہے تھے بہت غور سے۔ حضرت فراست سے سمجھ گئے یہ کچھ سمجھ نہیں رہا ہے، صرف تک رہا ہے۔ واضح ہوتے ہیں نا، یہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے رہے، پلے کچھ نہیں، اس کا دماغ سے کام نہیں لے رہا، وہ تو تک رہا ہے۔ تو اس لیے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کچھ سمجھ رہے ہو یا خالی مجھے دیکھ رہے ہو؟ یہاں بت بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہاں جاگ کر بیٹھنا چاہیے کہ بھائی سمجھ کے جاؤ گے، نہیں سمجھ جاؤ گے، آنکھوں سے بیدار، دل سے بھی، ورنہ متکلم کو شبہ پڑ جائے گا کہ یہ سمجھتے تو ہے نہیں، پھر میں کیا بولوں، یہ تو آنکھیں پھاڑ کے تک رہے ہیں بس، یہ تو حیرت زدہ ہو گئے، سمجھ نہیں رہے، پھر بولنے والے کا جی بجھ جائے گا۔ تو مجلس میں ایسی صورت بنانا یہ بھی ایک مرض ہے، اور یہ مجلس مطب روحانی ہے، اس میں مختلف مریضوں کے قسم کے امراض روحانی بیان ہوتے رہتے ہیں، طرح طرح کے بیان مضمون اس مجلس میں آتے رہتے ہیں، مریضوں کے قسم کے بیان آتے رہتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اندر سوچتا رہے کہ میرے متعلق تو نہیں بیان ہو رہا ہے۔ یہ سبق کی مجلس نہیں ہے، اصلاحی اور تربیتی مجلس ہے، جس میں امراض نفسانی کا علاج جاننا ہوتا ہے، ظاہری باطنی ضروریات دین کا سمجھانا ہوتا ہے۔ الغرض بات چل رہی تھی اصل سلوک کی اور مرتبوں کے طے ہونے کی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا معافی مانگو، یہ سچے معتقد ہو کر طلب صادق لے کر آئے تھے، حالانکہ اپنے وقت کے امیر اور حاکم شہر رے میں رہ چکے تھے، حاکم بھی رہ چکے تھے اور مالدار بھی تھے، اور 1 سال تک گشت کرتے معافی مانگتے پھرے، جہاں جہاں انہوں نے اپنی حکومت کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیے، سب سے معافی مانگ کے آئے۔ تو یہاں سے بات چلی تھی کہ امیر میں فرق ہے، ہر قسم کے امیر ہوتے ہیں،
کوئی آواز میں امیر ہے، کوئی عبادت میں امیر ہے، کوئی مال میں امیر ہے۔ آج غریب بھی معافی مانگنے کو تیار نہیں، اس کے اندر اتنا تکبر بھرا ہوا ہے اور جانتا ہے کہ مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی، واقعی میں نے خام خواہ اس کو چاقو مار دیا، پھر بھی معافی نہیں مانگتا۔ لکھنؤ میں حضرت والا نور اللہ مرقدہ کے ایک پرانے تعلق والے تھے، بڑے گھر کے امیر آدمی تھے۔ ان کی کسی آدمی سے سخت گفتگو ہو گئی، تو چونکہ وہ طالب اصلاح تھے اس لیے انہوں نے پورا قصہ لکھ کر حضرت مولانا تھانوی صاحب کے پاس بھیجا۔ حضرت والا نے اپنے تعلق رکھنے والے کو لکھا کہ تم غلطی پر ہو، ان سے معافی مانگو، یہ لکھا۔ خط پہنچنے پر فوراً ان کے پاس گئے اور اس بڑے گھر والے اور پیسے والے نے معافی مانگ لی۔ کس نے معافی مانگی؟ پیسے والے نے، بڑے آدمی نے، وہ جو حضرت کے مرید تھے، اصلاح کا تعلق رکھتے تھے، ان سے معافی مانگو۔ خط پہنچنے پر فوراً ان کے پاس پہنچ گئے اور اس بڑے گھر والے پیسے والے نے معافی مانگ لی۔ یہ ہے اصلاح کا طریق، یہ ہے اعتقاد صحیح۔ اسی طرح اپنے شیخ کو جزی کی تمام حالات کی اطلاع کرتے رہو، ذرا سی بات کی اطلاع دو اپنے پیر کو، جیسا کہ مریض طبیب کو اطلاع کرتا رہتا ہے۔ مثلا میرے کان میں درد ہے، زکام ہو گیا ہے، کھانسی بھی اٹھتی ہے، کہیں دق تو نہیں ہو گئی، تو دیکھیے زکام اور کھانسی کی بھی اطلاع کر رہا ہے کہ کہیں کھانسی دق نہ بن جائے۔ غرض حضرت شبلی نے 1 سال تک معافی مانگی، معافی مانگ کر واپس آئے تو فرمایا شیخ نے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، سمجھ رہے ہو مریدو، یا مرید ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، یا مرید ہونے کی نیت کرنے والوں، سوچ لو مقصد کیا ہے مرید ہونے کا۔ تو جنید بغدادی نے فرمایا 1 سال تک سب سے معافی مانگ کر آئے ہو، کوئی رہا تو نہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا ابھی نہیں، ابھی 1 سال بھیک مانگو، 1 سال بھیک مانگو۔ پہلے اصلاح اس طرح ہوتی تھی، اب تو بہت آسان طریقوں سے بھی یہ لوگ اختیار نہیں کرتے، نہ معلوم اصلاح کے لیے کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مرید کر لو جی، اچھا جی کر لو مرید، تو اس سے تو 2 اچھے جو مرید ہیں سینکڑوں کی بھیڑ سے فائدہ کچھ نہیں۔ میں تو اسی بات پر جمع ہوا ہوں اور اسی کا قائل ہوں، نہ ہو ہزاروں کے آدمی مجلس میں 2 ہوں وہی کافی ہیں۔ اگر صحیح سمجھ رکھنے والے اور اللہ کا راستہ طے کرنے والے ہیں تو 2 ہی سارے گاؤں کو تلا دیں گے، کہ بھائی کہتے ہیں یہ سپوت تو یہ کہ اچھا ہو۔ اگر کسی کے 12 بیٹے ہیں، 18 بیٹے ہیں اور کام کا 1 ہے تو وہی کافی ہے سارے خاندان کی عزت کے لیے؟ نہیں۔ بھیک مانگو، ہائے ہائے، آئے تھے بیعت ہونے اور منگوائی جا رہی بھیک، یہ کیوں؟ جواب یہ ہے مقصد بیعت نہیں ہے، اصلاح ہے۔ مقصد مرید ہونا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اور بیعت اصلاح کے لیے شرط نہیں، بیعت اصلاح کے لیے اصلاح ہو اور بیعت نہ ہو یہ کچھ ضروری نہیں۔ اس لیے حضرت جنید نے فرمایا 1 سال بھیک مانگو، 1 سال بھیک مانگو۔ گئے اور 1 سال تک بھیک مانگی، لیکن شبلی کو بھیک بھی نہ ملی۔ واہ رے واہ، اللہ اللہ تیری شان کے صدقے، اللہ بھی اللہ ہی ہے۔ 1 سال تک بھیک مانگتے پھر رہے روزانہ، صبح شام تک بھیک نہیں ملتی۔ قدرت والا ہے نہیں وہ کہ بھائی ہے نہیں ہے؟ بیچارہ ایک تھا یہاں ہمارا یہاں جامع کے مؤذن بھی رہے ہو، جو کہ ایک دفعہ گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی تو مشورہ یہ ہوا کہیں بھیک ہی مانگ لاؤ۔ تو نکا میں لے کے چلا گیا، 1 گاؤں گھوما، دوسرے گاؤں گھوما، گھر میں کچھ نہیں ہے، صبح کو بھی کچھ کھا کے نہیں گیا، نکا 4 گاؤں گھوم کے شام کو آیا، کہیں سے 1 چٹکی آٹا بھی نہیں ملا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جس وقت اس نے یہ بیان کیا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، سن کے میرے بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیسی حالت آدمی کی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں کیا کر رہی، اب چکی چلاؤں آٹا پیسوں، کہنا ہے تیری سوکروں نے پتہ نہیں کتنے نے پیس رکھا ہوگا، جاؤں گا بھی لاؤں، چل بیٹھ اپنا کام کر، بس جا تھیلا بھر کے لا کے آٹے کا الٹ دے، لے پکڑ تھا۔ ایسے بھی ہیں تو ان کا کوئی مطلب نہیں ہے اللہ سے، وہ تو اللہ نے وعدہ کر رکھا سب کو دے گا، کیوں اس کو دے رہے ہیں اللہ جانے کیوں دے رہا ہے۔ لیکن اصول والے بندے تو بہت کم ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے سمجھنے کی۔
تو دیکھو بھیک نہیں ملی، جو بھیک منگوائی جا رہی تھی، معافی منگوائی جا رہی تھی، یہ اصلاح نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ارے میں اس ٹکے کا آدمی ہوں، میں اتنی بھیک مانگتا پھر رہا ہوں، کسی گاؤں میں بھی مجھے کسی نے ایک روٹی تک نہیں دی، میری اتنی بھی اوقات، گھر کے مالدار تھے یہ اور حاکم رہ چکے تھے، اور 1 سال معافی مانگ کے آئے تھے، اب دوسرا سال چل رہا ہے اصلاح کا، کہیں گا بھیک مانگ کے لاؤ، لیکن 1 سال تک بھیک مانگے بھیک نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ اللہ تعالیٰ بھی اصلاح فرما رہے ہیں۔ وہ امیری کا خناس اور کرسی پر بیٹھ کر حکم جاری کرنے کا خناس دماغ کے اندر گھس جاتا ہے، جنید بغدادی اس کو نکال رہے ہیں، جب یہ نکل گیا تو اصلاح ہو گئی۔ اب کیا رہ گیا؟ کوئی مکہ مارے تو بھی کچھ نہیں، بلکہ اگر اجنبی مارے تو کہتا ہے ارے یار ایک مکے کی کیا بات ہے، ایک اور مار لے، یار اپنا جی خوش کر لے۔ ہمارے مذہب میں ہے مومن بھائی کا جی خوش کرنا چاہیے، تیرا جی اسی میں خوش ہو رہا ہے، میرے گھونسا مار لے تو لے ایک اور مار لے۔ سنا سلوک و تصوف یہ سبق پڑھاتا ہے، اصلاح یہ سبق پڑھاتی ہے۔ اجنبی غیر مکہ مار رہا ہے جب یہ حکم ہے، ایسا نہیں کہ جوان بیٹا مار رہا ہے تب بھی یہی حکم ہو، وجہ عقل سے زیادہ پیدل ہے نا۔ اجنبی غیر مکہ مار رہا ہے تو یہ حکم ہے، ایسا نہیں کہ جوان بیٹا مکہ مار رہا ہے تب بھی یہی حکم ہو۔ ہاں بچپن میں مارا کرتا تھا تو گوارا کر لیا جاتا تھا، جوانی کا اور حکم ہے، بچپن کا دوسرا۔ ارے سو رہے کیا؟ کور لگا کے بیٹھ گیا سونے کے واسطے؟ سونے کو گھر نہیں تھا تمہارے، وہاں سو جاتے جا کے۔ اب میں دیکھوں تو مجھے بھی نیستی آ گئی، میں مضمون ختم۔ دعویٰ کچھ ہے اور ظہور کچھ ہے۔ آگ ہے چولہے میں، ہاں جی ہے، یوں ہاتھ دے کے دیکھ لیا، نہ کہیں آنچ ہے نہ چنگاری ہے، راہ کی راہ ہے، تو آگ کہاں؟ دعویٰ غلط ہو گیا نہیں ہو گیا؟ آئے ہو سچی طلب لے کر سننے کے لیے اور بیٹھے سو رہے ہیں تب بے توجہی سے، تو دعویٰ غلط ہوا نہ ہوا؟ کہ بھائی تو ملامت کی جائے گی نہیں کی جائے گی؟ اور آپ یہ کہ کیوں کہتے ہو؟ مت کہو، تو پھر مت سارے سو جاؤ میری طرف سے، میں امجد کو منہ کر لوں۔ اب مجلسی کیا ہے، وہ نہ قرآن لے کے بیٹھ جاؤں گا کمرے میں جا کے، تم جاؤ اپنا۔ اصول ہے، اگر اصول پر نہیں چلیں گے ایک بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو فرما رہے ہیں ایک اور مار لے، تو یہ حکم جوان بیٹے کے لیے نہیں ہے۔ چھوٹے بچے نے باپ کی داڑھی پکڑ کے کھینچ لی، داڑھی یوں پکڑ کے یوں چھڑائی بچے کے ہاتھ سے، اب بچے نے پھر دوبارہ ہاتھ یہاں منہ پہ تماشا مار دیا، تو ابا نے ہاتھ پکڑ کے یوں چوما، سامنے اس کا بڑا بھائی کھڑا تھا، وہ میرے بھائی نے داڑھی کھینچی، منہ پہ تماچا بھی مار دیا، اس کا ہاتھ چوما اور مٹھائی بھی کھلا دی۔ اور وہ بڑا بیٹا جو تھا اس سے وہ بھی مچلا، اور آگے کو آگے اس نے بھی داڑھی کھینچی، ایک دیا۔ ارے کیوں؟ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں، تم میرا ابا نہیں ہو؟ ہاں ہے۔ پھر میرے بھائی نے داڑھی کھینچ کی تھی، تماچا بھی مارا تو تماچا نہیں مارا، داڑھی کھینچی، تم نے اس کو تو مٹھائی کھلائی اور پیار کیا، اور تم نے تماچا مارا۔ تو کیا کہو گے؟ تو اور یہ مل گیا؟ یوں کہو گے نہیں کہو گے؟ تو اور یہ مل گیا۔ تو جوانی کا اور حکم ہے، بچپن کا اور حکم ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایسے ہی کوئی نیا آدمی خانقاہ میں آ کر رہتا ہے، اس کو آداب خانقاہ کا علم نہیں، اس نے منتظم سے کچھ کہہ دیا، ٹھیک ہے گوارا کر لیا جائے گا، ابھی آیا ہے، اس کو نہ شرعی حکم کا پوری طرح علم ہے نہ عملی زندگی بنی ہے۔ اس کے برخلاف دوسرا آدمی ہے، عرصے سے خانقاہ میں رہتا ہے اور کہتا ہے اصلاح کی نیت سے آیا ہوں، وہ بھی بھاری بھر کم دل دکھانے والے الفاظ زبان سے نکالے اور تیزی کے ساتھ اس خادم سے پیش آئے، خانقاہ میں اس منتظم سے پیش آئے، تو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ تم پرانے ہو چکے ہو؟ اچھا تم اس منتظم کی اصلاح کرنا چاہتے ہو؟ دو آدمی بتا رہے تھے، ہم حضرت تھانے کے خانقاہ میں پہنچے، بڑے عالم تھے، جا کے ٹھہر کے اپنا بستر لے گئے، وہاں یہ تھا اپنا بستر اپنے ساتھ لاؤ جس دن کو ٹھہرنا ہو، وہاں خانقاہ کے ذمہ بستر نہیں ہے، تو وہاں ٹھہرے، رات کو کھانا وانا کھا کے عشاء کے بعد بات چیت کرنے لگے کچھ علمی، تھوڑی دیر تو برداشت کری خادم نے، پھر اس کے بعد جا کے کہا بھائی مولانا صاحبان یہاں کا یہ دستور ہے، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے ضروریات سے فارغ ہو کر آرام کریں،
اگر بات بھی کرنی ہے تو بہت آہستہ سے کریں، کسی کو برابر میں کان و کان خبر نہ ہو۔ یہاں کا یہ قانون ہے، اس لیے اب آپ حضرات آرام کریں، صبح کو جب تک چاہیں جو ہے اٹھ جائیں، مرضی آئے سویرے اٹھ جائیں، مرضی آئے نماز کے وقت اٹھیں، اس میں کوئی جبرن نہیں ہے تہجد میں اٹھانا۔ بہت اچھا، چلا گیا وہ پھر بات کرنے لگے، وہ پھر بات کرنے عادت پڑی ہوئی تھی نا عشاء کے بعد کی، اور ذرا زور سے آواز، پھر اس کے پاس آواز گئی، بھائی صاحبان، مولانا صاحبان، میں نے ابھی آپ کو عرض کیا تھا یہاں کا اصول یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آواز بند بس، اور اب آپ حضرات آرام کریں، کہہ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آنے لگی بات کرنے کی۔ اب یہ خادم گیا اور اس خادم نے جا کے کہا، سن لو، اب کہ تمہیں 30 مرتبہ کہنا آیا ہوں، تم نئے آدمی ہو، ورنہ اب تک خانقاہ سے باہر پاتے، تم نئے آدمی ہو، اس لیے تمہیں 30 مرتبہ کہنا آیا ہوں، اگر اب کہ تمہاری آواز میرے کان میں آ گئی، تمہارے دونوں کے بستر خانقاہ سے باہر ہوں گے۔ اب تنبیہ ہوئی نہ ہوئی 30 مرتبہ، اب کی مرتبہ اگر آواز آ گئی تو تمہارے دونوں کے بستر خانقاہ سے، بس ہمیں تو دم مار، اب نہیں بول رہا، اب نہیں بول رہے، کیونکہ سختی آ گئی نا اب۔ تو بعض آدمی لات کے ہوں، بات کے نہیں ہوتے، انہیں بات سے سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آتی، جب تک لات نہ مارو اچھا جی بس اب نہیں ہونے کی غلطی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں، تو میں نے پرسوں منتظم سے کہہ دیا ہے کہ نئے آدمی کے ساتھ ذرا نرمی ہو، ہاں جو پرانے آدمی عرصے سے رہتے ہیں اگر ان کی طرف سے آئندہ کوئی ایسی تیز کلامی وغیرہ کی بات پیش آئے تو ان کی مجھے اطلاع کرو تاکہ معلوم ہو جائے، لیکن انتظام کی نیت سے کہو، سلوک اور اصلاح کی نیت سے کہو، چاہے بغیر نام لیے کہو یا نام لے کر کہو کہ مجھ کو فلاں آدمی نے اس طرح کہا ہے۔ رہا نئے آدمی کے متعلق تو اگر اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات پیش آئے تو کہہ تو دینا چاہیے، لیکن وہ تو ابھی باتیں سن رہا ہے، اصلاح کے لیے آیا ہے، اصلاح میں مشغول ہے، آہستہ آہستہ خانقاہ میں رہنے کی عادت ہو جائے گی، ہے نا۔ اور کہہ اس لیے دینا چاہیے تاکہ ہم اپنی کلام میں مجلس کے اندر اس کا ذکر اصلاح کے ضمن میں لے آئیں۔ ہاں خانقاہ میں بھی بزرگوں کو CID کی ضرورت ہے، سمجھ میں آئی نہیں؟ خانقاہ میں بھی بزرگوں کو CID کی ضرورت ہے تاکہ خانقاہ میں جو بدوصولیاں ہو رہی ہیں ان کی اطلاع ہمیں ملتی رہے۔ جب اطلاع مل جائے گی تو مجلس میں ان بیٹھنے والوں کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی۔ بادشاہ کو بھی CID کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں باغیوں کے چال چلن سے، حالات سے آگاہی ہوتی رہے۔ وہ شریعت ہی نہیں جس میں سیاست نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا تھا وہاں اس میں مصر میں جو جامعہ ازہر ہے بڑا مدرسہ، وہاں حضرت کا بیان ہوا، تو اس کے بعد جب وہاں بیٹھے تو عالم لوگوں نے سننے کے بعد بڑا وجد کیا حضرت کے بیان پر، اور یوں کہا واقعی ہندوستان وہ تصوف سلوک تو بڑی اونچی دولت ہے، مگر ہندوستان کا جو ہے اسلام میں سیاست نہیں ہے۔ انہیں ایک نے یوں کہا اسلام میں سیاست نہیں ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا وہ مذہب ہی نہیں جس میں سیاست نہ ہو، اور وہ سیاست ہی نہیں جو مذہب کے تحت نہ ہو۔ جو مذہب سے باہر ہو کے چلے وہ سیاست کہاں سے، وہ تو مکاری ہے۔ تو مکاری اسلام میں نہیں ہے، سیاست اسلام میں ہے۔ تو بولو یہ سیاست ہے کہ نہیں؟ کہ خانقاہ میں شاڑی چھوڑی ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری ہے حالات کی خبر دینا، نام لے کر کہو یا بغیر نام کے کہو، اتنی بات پتہ چل جائے نیا ہے کہ پرانا ہے۔ نئے کے ساتھ رعایت اور ہے، پرانوں کے ساتھ معاملہ اور ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں اصلاح کے ضمن میں ہم یہ باتیں لاتے رہیں تاکہ آنے والوں کو فائدہ ہوتا رہے، اور سوچیں میں حق پر نہیں ہوں، غلطی میری ہے، غلطی کی اصلاح کیسے چھپ کے ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ بیان آگے لمبا ہے، اس کو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ خیریت رکھ کے پھر پورا کیا جائے گا۔ لیکن عجیب بات تو دیکھو اللہ کی قدرت، ایک سال معافی منگوائی اور ایک سال بھیک منگوائی تو بھیک نہیں ملی۔ ایک سال تک بھیک مانگ کے کہا کیا ہوا کیا کمایا ایک سال میں، یوں گردن جھکی، کیا ہوا، ٹوٹ گئی گردن، کسی سے بھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹا ایک تو لاوے نوٹ کما کے، اور ایک بیٹا آ کے خالی گئے مجھے تو کہیں بکری نہیں، میرے تو کوئی خریدا ہی نہیں کسی نے، تو کتنا دل ٹوٹا ہوا ہوگا اس کا، ہے نا۔
اور یہ دل کا ٹوٹنا ہی اللہ کو پسند ہے، یہ خود ہی نکالنے کا ذریعہ ہے۔ تو جب بھیک نہیں ملی تو آگے جو کھڑے ہو گئے، بھیک نہیں ملی، کسی نے نہیں دیا۔ اچھا جاؤ، اب کہ ملے گی بھیک، 1 سال اور بھیک مانگو۔ اچھا 1 سال معافی مانگ کے آیا، 1 سال بھیک مانگی، کچھ نہیں ملی، اب 1 سال اور بھیک مانگو۔ بہت اچھا جی، ٹانگ تو پہلے ٹوٹ گئی، پیر تو پہلے ٹوٹ گئے، کیونکہ 1 سال تک دھکے کھائے کچھ نہ ملا۔ اب جا کے جہاں بھی جا کے آواز دے رہے گی دروازے پہ، بھیک آ رہی اس دروازے سے بھی، ہے نا، مانگ رہے ایک دروازے سے اور آ رہی دوسرے دروازوں سے بھی، اتنا 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 اکٹھا ہو گیا۔ لیکن حضرت کا حکم کیا تھا؟ جو چیز بھی ملے بالکل نہیں اس میں سے کھانی، ہے نا، ساری آ کر صدقہ کر دینا، خیرات کر دینا، اور آ کر یہاں خانقاہ میں ہماری کھا لیا کرنا۔ جو یہاں پکے بس وہ کھانا ہے، وہاں سے نہیں۔ اب کہیں سے گرم گرم ساگ مل رہا ہے، ہاں 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 سبحان اللہ، کہیں سے بریانی بھاپ اٹھتی آ رہی ہے، اور کہیں سے کوفتے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، کہیں سے میٹھی کھیر آ رہی ہے، اور کہیں سے کچھ آ رہا ہے، کہیں سے کچھ تو بھیک ملنی اتنی شروع ہو گئی کہ یہ بیچ میں صدقہ کرتے کرتے تھک جاتے تھے، اتنی بھیک آتی۔ لیکن جی تو سب کو چاہ رہا ہے، زبان تو الٹ پلٹ ہو رہی ہے، چکھنے کو تو جی چاہ رہا ہے، چکھ نہیں سکتے۔ بولو اللہ تعالیٰ پال رہا نہیں، ان کو پال رہا ہے، تربیت کر رہا نہیں کر رہا ہے؟ 1 سال تو کسی نے بھی نہ پوچھا، اور آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور حکم کیا تھا؟ سب صدقہ کر دو اور آ کر ہماری خانقاہ میں سے کھا لیا کرنا، جو یہاں پکے وہ کھا لیا کرنا۔ سبحان اللہ، یہ تھے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا مانا تھے، مالدار قسم کے گھرانے کے حاکم رہے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے راستے کو طے کیا تو اللہ والے ایسے بنے۔ یوں فرمایا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس جب آئے، باہر سے آواز دی، حضرت اندر آ جاؤ۔ پیر صاحب نے کہا اندر آ جاؤ۔ بیوی صاحبہ اٹھ کے بھاگنے لگیں، تو نہیں بیٹھی رہو، اسے اپنی ہوش میں نہیں ہے، ہوش میں نہیں ہے۔ بیٹھی بیوی، گھونگھٹ کر لیا، آگے بیٹھ گئے شبلی، اور ساری ہوش کی باتیں کر رہے ہیں۔ بیوی کریں کہ ہوش میں نہیں آ رہی، تو ہوش کی ساری باتیں کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اور باتیں شروع کی، تو حضرت نے فرمایا اب بھاگ جاؤ، اب یہ ہوش میں آنے لگ رہا ہے۔ پیر صاحب کہہ رہے ہیں بیوی صاحب کو بھاگ جاؤ، اب یہ ہوش میں آنے۔ جب بے ہوشی کی باتیں کہنے لگے تو کہنے لگے ہوش میں آنے لگ رہا ہے، اور جب ہوش کی کر رہے تو شیخ فرما رہے تھے یہ ہوش میں نہیں ہے، بیٹھے رہو، اس سے پردے کا اتنی پابندی نہیں ہے۔ یہ تھے شبلی رحمت، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت کے درجے، ان کے درجے بلند فرمائے، اتنے بڑے اونچے مقام کے ولی بنے کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے تھے وہی قبول ہوتا تھا، اور جو کہہ دیا کرتے وہی ہوتا تھا، اور کبھی غلبہ حال میں ایسے غرق ہو جاتے تھے، اچھے اچھے ولیوں کے وہاں تک قدم نہیں پہنچتے تھے جہاں ان کے نظر پہنچتی تھی۔ تو کب ہوا یہ؟ محنت کرنے کے بعد تو ہوا۔ اچھا بھائی، جتنی زمین پہ محنت کرو گے، اس کا بنجر پنا دور کرو گے، اتنی پیداوار اچھی کی امید ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہے۔ جب اصلاح نہیں ہوئی اور ولی اللہ بن گئے، ہم نے ایسے سے ملاقات کی ہے جن کو خلافت بھی مل چکی ہے اور انہوں اصلاح کی ہوا بھی نہیں لگی، اور مجھ سے کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے اب سے اصلاح کا تعلق رکھوں۔ میں نے کہا اصلاح کا تعلق ان سے رکھو جن سے خلافت ملی ہے۔ کہنے میرا جی نہیں مانتا۔ میں نے کہا تو پھر جی نہیں مانتا تو یہاں تو الف باتیں شروع کرنی پڑے گی۔ کہنے لگے وہ کروں گا۔ میں نے کہا تو پھر جتنی قضا نمازیں ذمہ ہیں ان کو ادا کرو۔ تو میں نے جو صبح کو تہجد میں کمرہ کھول کے باہر جھانکا، وہ باہر چارپائی بچھی تھی صحن میں، یہاں دروازے کے باہر، تو میں نے دیکھا تو وہ صف پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا صبح کو، رات آپ تو پہلے اٹھ گئے تھے، ہمارے سے پہلے اٹھے پائے، میں سویا کم ہوں۔ میں نے کہا کیا کر لیتے؟ میں نے اسی وقت سے جب سے آپ سے سنا قضا عمری کی نمازیں شروع کر دی، میں سویا نہیں ہوں۔ دیکھا ایک عالم ہے، عقل آ گئی کہ تو کہاں تھا اور کہاں تیرا قدم پہنچ گیا، اور خلافت مل گئی، دھوکہ نہ کھاؤ۔ خلافت ملی نہیں، خلافت نہیں ملی آپ کو، خالی آفت ملی ہے، سمجھے؟ تو اس لیے بزرگان دین کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اور دوسرے سلسلے میں فرق یہ ہے کہ یہاں اول قدم شریعت ہے، اول قدم نفس ہے، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، بس اول نفس بر قدم اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔
اسی کو حضرت تھانوی نے فرمایا، اب بھی اعلیٰ لکھا ہوا رسالے میں آیا ہے، لکھا ہوا رمضان کے مہینے میں، کہ جو مروجہ طریقے ہیں مجتہد فیہا، جو بزرگوں نے اجتہاد سے علاج لکھے ہیں، رمضان میں یوں کرو، اتنا کرو، یہ سب کے سب جو ہیں ٹھیک ہیں، ان کے اجتہاد ہیں، علاج کے لیے لکھے ہیں، لیکن میرا دل تو یہ چاہتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے بس رمضان میں وہی ہو۔ رمضان میں کیا چیز ثابت ہے؟ ایک تو قرآن کریم کی تلاوت، دوسرے نمبر پر استغفار، تیسرے نمبر پر کلمہ طیب، اور چوتھے نمبر پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا، جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ۔ استغفار اور کلمہ اور جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ، یہ چار کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اس سے زیادہ بھائی جتنے چاہے بڑھاتے چلے جاؤ، قرآن چاہے جتنا پڑھو، صدقہ خیرات چاہے جتنا کرو، افطاری خوب بڑھاؤ، آگے تو کام اور ہیں، لیکن اصل کام تو یہ چار ہیں جو اللہ کے رسول کی من پسند ہیں۔ اس کے لیے بزرگان دین اپنے اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو بتا دیتے ہیں۔ کثرت کیا مطلب؟ کم از کم 10 دن، ایک مہینے میں 3 عشرے ہو گئے، تو 10 دن میں تم کیا پڑھو؟ 10 دن میں تم پڑھو جو ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ ربی، چاہے چھوٹا سا پڑھ لو، کتنا پڑھو؟ کم سے کم 7000 دفعہ ایک 10 دن میں پورا کر دو، تو کثرت ہو جائے کثرت۔ 10 دن میں 7000 مرتبہ کلمہ، 7000 دفعہ استغفار پڑھ دو۔ دوسرا عشرہ آئے گا اس میں بھی اسی طرح، اور تیسرا ہے اس میں بھی اسی طرح، آخر میں دوزخ سے اللہ تعالیٰ آزادی کے فرمانے عطا فرمائے گا، تو یہ کثرت ہو جائے گی۔ اور دعا میں کم از کم 1000 دفعہ یا 1500 دفعہ یوں پڑھ لیا کرو، اللہم انی اسألک الجنت، اے اللہ میں جنت کا مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، واعوذ باللہ من النار، اے اللہ میں دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو بولو اگر روزانہ آدمی 1000 دفعہ یوں پکارے گا اللہ جنت دے دے، اے اللہ جنت دے دے، اے اللہ جنت دے دے، تو کبھی تو نرم آوے گی رحمت ہے بھائی؟ اللہ دوزخ سے بچا دے، اللہ دوزخ سے بچا دے، اللہ دوزخ سے بچا دے۔ روزانہ کم سے کم 1000-1500 دفعہ۔ یہ رمضان میں 4 کام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ ان میں سے فضیلتیں اور بھی چیزوں کو بتا دی، افطار کرانا، کسی کو روزہ افطار کرا دے، جو پانی کی گھونٹ سے بھی افطار کرا دے گا اسے بھی مرنے کے بعد سے جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اور چیزیں کھلانا اگر تو رہا جانا الگ۔ کتنے لوگ ہیں اللہ کے مقبول بندے جو رمضان شریف میں جو کہتے ہیں کھانا ہمارے ذمے، کسی غریب کو کہتے ہیں کھانا میرے ذمے، کسی طالب علم کو کہہ دیا کھانا میرے ذمے، کہ اپنے امام کو کہہ دیا کھانا میرے ذمے۔ جی سحری میں افطاری بھی بعض لوگوں نے افطاری ذمے، بعض لوگ اور نہیں کچھ کر سکتے، ایک کھجور تو بانٹ سکتے ہو۔ اگر 10 آدمیوں کو تم نے ایک کھجور دے دی تو اوروں نے بھی دے دی، یہ عجیب کمال کی بات ہے۔ تو جس نے پہلے دی ثواب اسے ملنا چاہیے، لیکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو دیکھو، ایک افطاری وہاں سے عبداللہ کے سے، ایک عبدالرحمن کے سے، ایک اکرام کے سے، ایک فلاں کے، اب ساتھ چاروں طرف سے سب نے افطاری بھیجی، روزہ افطار کرنے کے لیے مدرسے میں، مسجد میں کہیں بھیجی، روزہ افطار کریں گے۔ اور وہاں کیا حکم ہے؟ جس نے کسی کو روزہ افطار کرایا اس روزہ دار نے جتنے نیک کام کیے ہیں اتنے ہی اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آئی۔ اب بتاؤ، اس سب نے افطاری بھیجی، پہلے کس سے کروں؟ مجھے تو لاڈ زیادہ اس سے ہے، عبداللہ سے، اس کی چکنی چپڑی سی میں افطاری ہے، اس سے کروں تو ثواب زیادہ ملے گا؟ نہیں، چاہے کوئی پہلے کھاوے چیز، بعد میں کھائے، بیچ میں کھائے، اللہ کی رحمت تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بندے نے نیت کر کے بھیجی افطاری کی، اب کوئی پہلے کھاؤ یا مغرب کے بعد کھاؤ، سب کو برابر ثواب دوں۔ بولے نفع ہوا کہ نقصان ہوا؟ نیت سب کی ہے نا افطاری کرانے کی، اب اتنا کھانا کیسے کھایا جائے گا؟ اس لیے کسی نے مغرب کے بعد کھایا، کسی نے رکھ دیا اٹھا کے عشاء کے بعد کھایا، یہ ہمارے حافظ جی عشاء کے بعد ہی کھاویں، سپارہ سنا کے جب کھاویں، تو عشاء کے بعد جو کھانا کھایا وہ افطاری میں تو نہ کھایا، تو بتاؤ انہیں ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ کیوں؟ حدیث شریف میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار بنیاد نیت ہے، نیت تمہاری افطاری کرنے کی ہے، تو جس نے پہلے بھیجی ہے اللہ اس کو بھی وہی ثواب عطا فرمائیں گے جو آخر والے کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ الگ چیز ہے، لیکن استغفار اور کلمہ اور یہ دعا مانگنا 4 چیزیں اصل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ الگ ہیں، بہت سے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
میں اس واسطے کہ رمضان میں بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ 1 روپیہ کو رمضان سے الگ دے، زکوٰۃ کا ثواب۔ رمضان میں 1 روپیہ زکوٰۃ کا ادا کیا تو 70 روپوں کے برابر ثواب بڑھ گئے۔ آج جمعہ آپ نے پڑھا ہے تو 70 جمعوں کے برابر ثواب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ یہ رمضان کا بھاؤ بڑھا ہوا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگاؤ اس سے کہ رمضان شریف میں بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کا حکم حدیث میں تو ہے نہیں، نہ قرآن میں ہے، بلکہ حکم یہ ہے جب سال پورا ہو جب ادا کرو۔ تو لوگ سال پورا کر کے بھی روک کے رکھتے ہیں، رمضان میں دوں گا تاکہ نفع زیادہ ہو، بھاؤ زیادہ بڑھ جائے، تو رمضان میں دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے فطرہ رکھ دیا اللہ نے، غریبوں کا حق ہے۔ تو یہ زکوٰۃ بہت سے کہتے ہیں ہم تو دیتے ہی رہیں، دیتے رہنے کا ٹھیکہ نہیں ہے یہاں تو حکم یہ ہے مغرب کی 3 رکعت نماز فرض ہے، وطروں کی 3 رکعت واجب ہیں۔ جب تک یوں کہہ کے نیت نہ باندھو گے 3 رکعت نماز وطر واجب، اس وقت تک نماز نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی سمجھ میں آئی؟ پہلے حساب لگاؤ کتنا زیور ہے تمہارے پاس۔ 10,000 کا زیور ہے، 10,000 نقد رکھے ہوئے ہیں 20، اور 10,000 کا تمہارے پاس تجارت کا سامان ہے 30، اور 10,000 تمہارے ذمے قرضے کے ہیں 20 رہ گئے، 10 کاٹ کے 20 بچے۔ اب 20 کی زکوٰۃ دو، جو قرضہ ہے وہ ادا کرو۔ اللہ نہیں چاہتا میرے بندے کسی کے بوجھ میں مریں۔ اللہ تعالیٰ یوں کہ قرضہ ادا کرو اور جو بچے اس میں سے اتنا اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اس کی مقدار بھی کتنی؟ 52.5 تولے چاندی۔ 52.5 تولے چاندی کے برابر کسی کے پاس ہے قرضے سے الگ، تو اس کے ذمہ 40واں نکالنا فرض ہے۔ 1000 روپے میں 25 روپے، 100 روپے میں 2.5 روپے۔ تو بولو حساب لگا کر ادا کرو گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور اگر کوئی مغرب کی نماز کی یوں کہے 6 رکعت نماز فرض اللہ اکبر، ہو جائے گی نماز اس کی۔ تم نے 1,00,000 روپے صدقہ کیے رمضان میں تو صدقہ کا ثواب ملے گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ حساب کا معاملہ صحیح نہ ہو۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری ماں بہنیں بھی خاص طریقے سے رمضان میں جھوٹ سے، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ سے غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ رمضان شریف میں شیطان تو ہو گیا بند، چیلے چھوڑ گیا، تم کرتے رہیے میرے پیچھے کام۔ ایک بیچارہ بھلن تھا یہاں تیلیوں میں، وہ مسجد میں لیٹا تھا، برسات سے کی موسم تھی، تو مچھر تو کوئی لگے نہیں، مسجد میں لیٹا تھا میں بھی، وہ بھی لیٹا برآمدے میں، اور کبھی یہاں کھجلی سی لگے کبھی یہاں کھجلی، بس کیا ہے مچھر تو ہے نہیں، کیا کھجلی لگ رہی۔ میں نے کہا بڑے میاں، میں نے کہا پتہ نہیں کیا چیز کاٹ رہی، دکھتی کچھ ہے نہیں، نہ بول لے۔ تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، کہنے لگا جی مچھر چلا پردیس کو گھتی کو رہا سمجھائے، مچھر چلا پردیس کو گھتی کو رہا سمجھائے، چونٹا چانٹی رکھیے کہیں ریت نہ بگڑ جائے۔ تو کہنا یہ ہے گھتی، مچھر تو گیا پردیس کو، اب یہ گھتی کو چھوڑ گیا، چونٹا چانٹی کرو یہ کبھی ریت بگڑ جائے۔ اتنے ماہوں تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے یہی ذریعہ رکھا ہے کہ چونٹا چانٹی رکھتے رہیں تاکہ ہمارے مزاج بگڑ نہ جائیں۔ رمضان شریف میں جو نور حاصل ہو 11 مہینے میں رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رمضان شریف میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، شیطان بند ہے، تو شیطان نے اپنے چیلوں کو چھوڑ گیا، تم پیچھے چٹکارے کرتے رہیے کچھ نہ کچھ تاکہ کھڑکا دڑکا چلتا رہے۔ جب میں آؤں تو آتے میں اپنا آپ سنبھال لوں گا اپنی باغ ڈور۔ تو اس لیے رمضان شریف میں پرہیز کرو، بولنا چھوڑ دو، بات ہی نہ کرو، کسی سے خام خواہ ملو ہی نہیں، اور ملو تو دیکھ بھال کے ملو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بد کلامی ہو جائے تو غیبت ہو جائے۔ ایک کسی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لو، کبھی یوں مت کہنا فلانی کو دیکھا تھا میں نے وہاں بیٹھی روٹی کھا رہی تھی اندر، یہ کہنا غیبت ہے، اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بعض عالموں کے نزدیک، جھوٹ سے اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر تم کسی کی غیبت کرو گی تو روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہمارے امام صاحب کے نزدیک روزہ ٹوٹے بھی نہیں، کرکرا تو ہو ہی گیا۔ ہمارے امام صاحب کے نزدیک ٹوٹتا نہیں لیکن کرکرا تو ہو ہی گیا، گناہ تو ذمہ چڑھ ہی گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتیں مرنے کو ہو رہی ہیں، دم نکل جا رہا، سحری نہیں کھائی تھی انہوں نے بیچاریوں نے، اور بس وہ مرنے کو ہو رہی روزے کی حالت میں، روزہ توڑوا دیں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پیالہ لے جاؤ، جا کر کہو انگلی منہ میں ڈال کے طے کریں اس میں۔ آ گئے تو کچھ کھا بھی نہیں تھا، طے کریں۔
حکم ہے سرکار کا، وہاں تو ماننے کی بات تھی، فوراً گئے، جا کے انگلی ڈال کے جو کہہ کچے خون کے ٹکڑے حلق میں سے نکلے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا انہوں نے حلال روزی کھائی تھی، حرام سے لوگوں کی بیٹھی غیبتیں کرتی رہی۔ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ اللہ نے اس گناہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا معجزے کے طور پر دکھا دیا کہ ایسا گناہ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں رمضان میں روزے کی حالت میں، انہیں روزہ زیادہ لگتا ہے۔ اللہ و اللہ کرنے والوں کو، برائی سے بچنے والوں کو کم احساس ہوتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ اور غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک آدمی وہاں، ایک مولانا عالم جولے اسٹیج پر یوں کہہ رہے، وہ فلاں آدمی اندر بیٹھا پان کھا رہا تھا کمرے میں۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا ان کو؟ نہیں، مجھے معتبر آدمی نے بتایا۔ میں نے کہا معتبر کی بھی ایسی تذکیر تجھے تو کیا کہوں، میں برداشت نہیں کرتا ایسی باتوں سے کوئی ہو۔ ابے معتبر کی نے تجھے بتایا تو ہوگا معتبر، ہوگی کوئی عذر نہیں، تعویل کر لو۔ تم یہاں اسٹیج پہ بیٹھ کے بیان کر رہے ہو، یہ تمہیں کہاں جائز ہے؟ تمہیں صحیح ہے غلط ہے؟ تمہیں کیسے جائز ہے؟ اور ہم نے مان لیا اس نے معتبر نے صحیح کہا، کیا خبر غلط کہا ہو، تعصب ہو اسے۔ اور اس نے اگر صحیح بھی کہا ہو تو کیا خبر ہے اگلے کو بیماری ہو، پریشانی ہو، بیماری میں اندر چھپ کے وہ پان کھا رہا تھا بیماری کی حالت میں، جو روزدار نہیں ہے اسے کھانے پینے کی اجازت ہے نہیں چھپا کر، کہ بھائی اجازت ہے نہیں ہے، تو وہ تو چھپا کے کھا رہا تھا، تم یہاں اجاگر کرتے پھر رہے ہو اس کو۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ جب میں گرمایا میرے پیر بھی چل گئے، چھٹے ہو گئے، میں نہیں دبا کرتا ایسی باتوں سے۔ اچھا جی، بس یہ حالت آج ہو رہی ہے۔ اگر کسی کو تم نے دیکھا کھاتے پیتے، ہرگز نہ کہو اب فلانی وہاں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، فلانا آدمی بیڑی پی رہا تھا۔ وہ تو پی رہا تھا نہیں پی رہا تھا، تم خود گنہگار اسے کہتے، آپ نہ اس کی برائی بیان کرتے کسی کے سامنے۔ کسی کے سامنے برائیاں کرنے سے غیبت کا گناہ ہوگا، اور ماں اسے سمجھاتے شاید اسے ہدایت ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ادب بڑی چیز ہے۔ کیا ہے؟ اگر روزے کی حالت میں بیمار ہے اور بیماری میں روزہ نہیں رکھا تو دوا بھی چھپ کر پیے، غذا بھی کھلاؤ تو چھپا کے کھلاؤ، کوئی اور نہ دیکھے۔ نہیں سمجھے؟ سمجھے نہیں؟ اگر سمجھے ہو تو ادب سے معلوم ہے ادب بڑی چیز ہے۔ کس کا ادب ہے؟ بولو کس کا ادب ہے؟ روزے داروں کا۔ روزے داروں کا ادب ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جو راستے میں سڑکوں پر کھانے کھاتے پھر رہے ہیں، پان کھاتے پھر رہے ہیں، کل عید کا تو قصہ ہے، یہیں مدرسے کے پیچھے میں نماز کو جا رہا تھا، ایک نوجوان منہ چلاتا آ رہا، میں نے کہا یہاں یہ کھڑا ہوں۔ میں نے کیا کھا رہا ہے؟ کہ چپاری کھا رہا ہوں، چپاری کھا رہا ہوں۔ میں نے کہا روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کہنا جی میں بیمار، طبیعت میری خراب ہے۔ تو یہ کھاتا کیوں پھر رہا ہے؟ مجھے اٹھائی ڈنڈا، غصہ آدھا ہی تھا، وہ لگی نہیں، خیر یہ پورا ہوتا میں ٹیک ہی دیتا، ضرور مارتا چھوڑتا ہوں نہیں میں۔ تو میں نے کہا تو چلا جائے یہاں سے، آنکھوں کے سامنے سے غارت ہو جا۔ تو یہ غصہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نافرمانی کھلے عام، بولو کھلے عام ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ فرض کا ترک، جب کہ دن میں کھانا پینا بھی کافروں کی طرح حرام ہے، رمضان شریف میں کھانا بھی کھلانا بھی حرام ہے، اور حرام کام کھلے عام میں لوگ کرنے لگے تو عذاب آئے گا، عام آئے گا نہیں آئے گا؟ جب عام آئے گا تو آپ بچیں گے نمازی، تو کیوں نہیں روکتے؟ اگر وہ ہمیں گالی دے دے تو ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارے بہن بیٹے کو گالی دے دے تو غصہ آتا ہے، اور کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے کھلے عام مقابلہ کر رہا ہے اسے غصہ نہیں آتا؟ کیسی مسلمانی ہے، کیسے ایمان ہے؟ تو کم از کم زبان سے تو کہہ سکتے ہو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کہہ سکتے ہو نہیں کہہ سکتے؟ اور اگر زبان سے کہنے کی ہمت نہیں ہے، 100 قاتلوں کا 100 آدمیوں کا قاتل ہے، کہیں ایسا نہ ہو 101 میں میرے نمبر آ جا کہتے ہی، اتنی دہشت ہو رہی ہے۔ تو حدیث شریف میں 30 درجہ ہے، دل سے اس کو منہ پھیر لو نفرت کے ساتھ، چپ لگا لو، نفرت کرو دل میں، اللہ دل کے حال سے واقف ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسا یہ اس کے ساتھ شریک نہیں، اور اگر اسی طرح مل جل رہا ہے تو پھر یہ بھی اسی کے ساتھ شریک ہے، جیسا وہ کھا رہا ہے یہ روزہ رکھ کے بھی غرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے، آگے جو جمعہ آئیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو بھائی اللہ حالات کو